قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے آفرین انڈیا سے؟ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے، لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائیڈ کر کے پہنچا دیں، تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں، جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفقن علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں۔ 15 شعبان کے مسنون اعمال، 15 شعبان کے مسنون اعمال کون سے ہیں؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے۔ بھائی میرا جو چینل ہے دوسرا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر میں نے یہ تفصیل سے 15 شعبان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس میں صرف کوئی چاہے تو عبادت کرے انفرادی طور پر، اور عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے، جس طرح سے نارمل عبادت ہوتی ہے وہی کرے، اور تنہائی میں کرے، یعنی گھر پہ۔ مسجدوں میں جتھے لگانا یا ہجوم اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی اس رات میں۔ اور 15 شعبان کا روزہ بہرحال ثابت نہیں ہے، تو بس رات کو جتنی چاہیں اللہ توفیق دے عبادت کر لیں جمہور کے قول پر عمل کرتے ہوئے۔ کیا موجودہ حالت میں چلے پر جا سکتا ہوں؟ ہمارے محلے سے چلے کی جماعت بن رہی ہے اس وقت میں ہمارے لیے جماعت میں جانا کیسا ہے، جبکہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گھر پہ رہیں۔ احمد سہیل اتر پردیش۔ میرا خیال ہے یہ پرانا سوال ہے، مجھے آج ملا ہے۔ تبلیغ جماعت میں تو پابندی لگی ہوئی ہے، وہ خود تشکیلات نہیں کر رہے، وہ حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، تو جماعت کے جو اکابر بزرگ ہیں وہ بھی منع کر رہے ہیں جماعتوں میں جانے سے، یعنی انہوں نے بھی فی الحال جو ہے وہ اپنے کام کو روک لیا ہے، اور حکومت کے قانون کا بھی تقاضا یہی ہے کہ فی الحال آپ نہ جائیں، گھر میں بیٹھیں۔ کیا کفن سفید رنگ کا ضروری ہے؟ کیا کفن کا رنگ سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کا بھی ہو سکتا ہے؟ شہزاد پشاور سے۔ بھائی کفن کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، سفید ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں ترغیب ہے کہ سب سے بہتر رنگ جو ہے وہ سفید ہے، تو کفینوا فیہا موتاکم، مردوں کو اس میں کفن دیا کرو۔ لیکن صحابہ کرام سفید رنگ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جو کپڑا میسر آتا تھا وہ کفن کے طور پہ پہنا دیا جاتا تھا۔ 10 سال کے روزوں کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ عبداللہ شاکر دبئی سے۔ میری عمر ابھی 25 سال ہے، میں نے بالغ ہونے کے بعد سے ابھی تک رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ کبھی تو میں رات سے ہی روزے کی نیت نہیں کرتا تھا، اور کبھی رات میں نیت کر لیتا تھا اور دن میں توڑ دیتا تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ روزہ توڑنے پر 60 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ میرے لیے یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ مجھے حساب نہیں کہ کتنے روزے توڑے ہیں، دوسری بات یہ کہ اتنے سالوں کے روزے رکھنے میں کئی سال گزر جائیں گے، اور ایک بھی بیچ میں ٹوٹ گیا تو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس گناہ سے بھی بچ جاؤں اور کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ بھائی عبداللہ شاکر صاحب، بس اب توبہ کریں، پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کہ آپ نے رمضان کا روزہ چھوڑا بھی اور توڑا بھی، بہت بڑا گناہ ہے چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کریں، اب زندگی میں کبھی نہ تو رمضان کا روزہ چھوڑیں گے اور نہ توڑیں گے۔ اس توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ باقی رہا مسئلہ قضا اور کفارے کا، تو جو روزے چھوڑے ہیں
اندازہ لگا لیں کتنے چھوڑے ہیں. وہ تمام روزوں کا ایک لمسم اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے. آپ کی عمر 25 سال ہے تو ظاہر ہے بہت زیادہ تو 14 سال میں بالغ ہو گئے ہوں گے, تو 11 سال یہ بنتے ہیں, تو 11 کو 30 سے ضرب دیں, ٹھیک ہے نا, 33. 11 کو جب آپ نے 30 سے ضرب دیا تو 330 ہو گئے, تو 330 روزے سارے رمضان کے, تو اس میں کچھ رکھے بھی ہوں گے, تو ایک لمسم اندازہ لگا کے کہ کتنے روزے آپ نے چھوڑے ہیں, تو جو چھوڑے ہیں ان کی قضا کر لیں. تو ایک دم سے قضا کرنا ضروری نہیں ہے, تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں, سردیوں میں رکھ لیا کریں تاکہ جلدی سے یہ قضا ختم ہو. اور جو توڑے ہیں تو وہ ان کا کفارہ لازم ہے, کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اگر رمضان کا روزہ آپ توڑ دیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن توڑنے میں دو طرح سے اگر توڑا جائے تو پھر کفارہ ادا ہوتا ہے. اگر آپ میرڈ ہیں, وائف سے آپ نے بیوی سے روزے کے دوران ہم بستری کر لی, جمع کر لیا, تو بھی روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا بھی کفارہ ہے. یا آپ نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا بھی کفارہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر روزہ توڑا ہے, مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, بعض دفعہ وہ لوگ اپنی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں نوجوان, تو اس سے روزے کے دوران اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے تو روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا. گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے, لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ صرف 2 صورتوں میں لازم ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے روزہ توڑ دیں یا جماع سے روزہ توڑ دیں. تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے, قضا بھی لازم ہے. اب اگر جماع سے روزہ توڑا ہے, یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اگر روزہ توڑا ہے, تو ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں تو ان تمام کی طرف سے ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگلے رمضان میں دوبارہ اگر توڑے ہیں تو اس اگلے رمضان کا ایک کفارہ کافی ہے. یعنی ہر روزے کے 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے, بلکہ ایک رمضان میں جتنی دفعہ بھی روزے توڑے ہیں تو 60 روزے ان پورے رمضان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. اور اگلے رمضان میں اگر روزہ توڑا ہے تو بھی 60 روزے اگلے رمضان کی طرف سے. تو جتنے رمضانوں میں روزے توڑے ہیں اتنے کفارے آپ پر لازم ہوں گے, بشرطے کہ بیوی سے جمع کر کے روزہ توڑا ہو. لیکن اگر روزہ کھانے سے توڑا ہے تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں. ایک قول تو یہی ہے کہ ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہے. الگ الگ رمضان میں اگر توڑیں گے تو الگ الگ کفارے ادا کرنے پڑیں گے. لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے اور اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ کھانے سے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو جتنے بھی رمضانوں میں جتنے بھی روزے توڑے ہیں آپ نے, اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ایک کفارہ ادا کر لیں, وہ پچھلے تمام رمضانوں کے تمام روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے 25 سال میں آج کل شادیاں ہوتی نہیں ہیں, تو آپ نے شاید کھانے پینے سے ہی روزہ توڑا ہوگا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو توبہ کریں کہ اللہ جو میں نے روزے توڑے اور چھوڑے میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہ توڑوں گا نہ چھوڑوں گا. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 60 روزے رکھ لیں. یہ 60 روزے پچھلے تمام جتنے بھی آپ نے روزے توڑے ہیں کھا پی کر, وہ تمام روزوں کی طرف سے یہ 60 روزے آپ کے کفارے کے ہو جائیں گے. مزید کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا. تو 60 روزے آپ رکھ لیں. اللہ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہے آئندہ رمضان کی اہمیت اور رمضان کی جو ہے نا روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں ختم قرآن کا طریقہ. رمضان میں قرآن پاک ختم کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی پورے مہینے میں ختم کرنا مسنون ہے یا پورے مہینے میں چاہے 10 دن یا 20 دن میں ختم کر لیا جائے؟ عبداللہ ہاشمی گجرات سے. افضل اور سنت کے زیادہ قریب یہ ہے کہ پورے مہینے میں ڈیوائیڈ کیا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رمضان میں عبادت آپ بڑھاتے چلے جاتے تھے جیسے جیسے رمضان گزرتا تھا. آخری عشرے میں تو اور عبادت. لوگ کیا کرتے ہیں 10 دن میں تو پورا قرآن ختم کر لیا, پھر چھوٹی چھوٹی تراویاں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, گناہ نہیں ہے, قرآن ختم کرنے کا بہرحال ثواب ان کو بھی مل جائے گا, ایک سنت پوری ہو جائے گی. لیکن افضل یہی ہے کہ آپ نے اگر 10 دن میں قرآن ختم کیا ہے تو پھر اگلے 10 دن میں بھی کریں, پھر اس کے بعد والے 10 دن یا 9 دن میں بھی کریں. افضل یہی ہے تاکہ